میں اس وقت امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے مشہور شہر سان اینٹونیو میں مقیم ہوں۔ میری شادی باسل افضل سے ہوئی۔ اس کا اپنا گارمنٹس کا کاروبار ہے۔ دھن دولت روپیہ پیسہ سب کچھ ہے۔ باسل کو پانے کے لیے میں اور میری ماں نے بہت سارے گناہ کبیرہ کیے، مگر پا لینے کے بعد مجھے ایک پل بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا۔ باسل کی پہلی شادی میری خالہ زاد سنبل سے ہوئی۔ سنبل کا والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ سنبل کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پالا اور قسمت نے میری خالہ کے نصیب میں اچھا داماد اور خالہ زاد سنبل کے نصیب میں اچھا شوہر لکھ دیا۔ کیوں باسل افضل پاکستان آیا اور سنبل سے شادی کر لی۔ شادی کے 3 ماہ بعد باسل واپس چلا گیا اور سنبل کے پیپرز جمع کروا دیے۔ پیپر میں کچھ مسائل ہونے کی وجہ سے پہلی بار ویزا نہ لگ سکا۔ اسی دوران سنبل نے یہاں ایک بیٹی کو جنم دیا تو بیٹی کی پیدائش کے 3 ماہ بعد باسل واپس آیا اور کچھ ماہ گھر رہنے کے بعد پھر امریکہ چلا گیا۔ اب کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے باسل سنبل کے پیپر جمع نہ کروا سکا۔ کاروباری معاملات میں اچھا الجھا رہا۔ اسی دوران سنبل نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں باسل سنبل کے لیے فیملی ویزا اپلائی کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے پاکستان آیا اور دوبارہ واپس چلا گیا۔ دوسری طرف میری ماں کو سنبل کی خوش قسمتی سے حسد ہونے لگا اور سنبل کو طلاق دلوا کر باسل سے میری شادی کروانے کا منصوبہ بنا کر سنبل کی قریبی رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے باسل کی فیملی کے قریب ہونے لگیں۔ جب میری ماں کو کسی بھی طرح سنبل کا گھر اجڑتا نظر نہ آیا تو میری ماں نے عاملوں اور جادوگروں کا سہارا لیا۔ کتے اور خنزیر کے خون سے لکھے گئے تعویذ بنوا کر سنبل کے گھر میں دبا دیے اور کالا علم کرنے والے عاملوں کے بتائے ہوئے کچھ سفلی وظائف بھی خود پڑھنے لگیں۔ ان کی اس محنت کا ثمر اس صورت میں جلد سامنے آنے لگا۔ ایک طرف سنبل کا ویزا نکلا تو دوسری طرف اس کی ماں سخت بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے اسے جگر کا کینسر بتایا اور ساتھ بتا دیا کہ کینسر پھٹ چکا ہے، 6 ماہ کے اندر اندر یہ مر جائے گی۔ سنبل جسے ماں نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، وہ اپنی ماں کو کسی بھی صورت میں بستر مرگ پر چھوڑ کر امریکہ جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ دوسری طرف باسل کی جانب سے سنبل پر بچوں سمیت امریکہ آنے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ جب سنبل کسی صورت بھی اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر امریکہ جانے پر راضی نہ ہوئی تو دونوں میاں بیوی کے درمیان کی یہ ضد جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ میری ماں ایک عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا موقع ملتے ہی اس نے سمجھانے کے نام پر سنبل کے سسرال کو اس کے خلاف کر دیا۔ اس کی ماں کے متعلق جھوٹی سچی کہانیاں بھی بیان کر دیں۔ میری ماں نے یہاں تک کہہ دیا کینسر لا علاج واقعہ ہے، مگر نہیں معلوم کب تک وہ اسی حالت میں بستر مرگ پر پڑی رہیں۔ 6 مہینے میں مر جانے والا جھوٹ ہے۔ اصل میں سنبل چاہتی ہے کہ اس کی ماں کو بھی امریکہ لیا جائے اور وہاں اس کا علاج کروایا جائے، بس اسی وجہ سے وہ ضد لگا کر بیٹھی ہے۔ دوسری طرف میری ماں کے منہ سے نکلی ہوئی یہ باتیں جب باسل تک پہنچی تو اس نے ان باتوں کو سنبل کی انا سمجھتے ہوئے سنبل کو اسی وقت امریکہ آنے یا دوسری صورت میں طلاق لینے کی شرط رکھ دی۔ سنبل نے طلاق لینا گوارا کر لیا مگر ماں کو چھوڑ کر امریکہ نہ گئی، لہٰذا باسل نے سنبل سے دونوں بچے چھین کر اسے طلاق دے دی۔ سنبل کو طلاق دینے کے 1.5 ماہ بعد ہی سنبل کی ماں مر گئی اور سنبل ماں کے سوائم والے دن ہی میرا اور باسل کا نکاح ہو گیا۔ گو کہ سنبل بھی اب میری ماں کے زیر کفالت تھی، مگر اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ماں کی موت کے کچھ ماہ بعد سنبل نے اپنے بچوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر میں نے نہ ملنے دیا اور بہانہ کر دیا کہ باسل نے بچے تو کیا مجھ پر بھی پابندی لگا رکھی ہے کہ جب تک سنبل تمہاری ماں کے پاس ہے تم ماں کے گھر بھی نہیں جاؤ گی۔ شادی کے 1 سال بعد میرا ویزا نکلا اور میری ماں نے سنبل کے بچوں کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ بڑے ہو کر یہ بچے میرے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ لہٰذا اپنی ماں کے کہنے پر میں نے ان معصوم بچوں کو کرنٹ لگا کر ان کی جان لے لی اور اپنا راستہ صاف کر لیا۔ بچوں کی موت کا سن کر سنبل بہت تڑپی مچلی، آخری بار بچوں کے دیدار کی التجائیں کی، مگر پھر بھی میری ماں کا دل نہ پسیجا۔ اس نے کہا کہ باسل کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ سنبل کو کمرے میں بند کر کے خود میرے گھر آ گئیں اور میرے سسرال یعنی باسل کی فیملی کے پوچھنے پر بتایا کہ سنبل کہتی ہے کہ وہ بچے میرے نہیں باسل کے تھے، مجھے ان کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا وہ نہیں آئی۔ میری ماں کے ایسے جواب نے باسل کی فیملی اور باسل کو سنبل سے اور متنفر کر دیا۔ باسل بچوں کی موت پر پاکستان نہ آ سکا کیونکہ ہمارے جانے کی ٹکٹس ہو چکی تھیں، لہٰذا بچوں کی موت کو حادثاتی موت قرار دے کر دفن کر دیا گیا اور بعد ازاں میں اکیلی ہی باسل کے پاس امریکہ چلی گئی۔ مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو میری ماں اور میں نے چاہا تھا۔
مگر میری زندگی کا وہ سکون جاتا رہا جو بازل سے پہلے میری زندگی میں تھا۔ شروع کا سال ڈیڑھ تو میں نے بازل سے اپنے تاثرات چھپائے رکھے، مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگے۔ پہلے پہل مجھ سے پریشان اور خاموشی کی وجہ پوچھتا تھا، مگر اب وہ بھی مجھ سے اکتا چکا تھا۔ میری کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی سوائے شروع کے چند دنوں کے۔ ہم دونوں کو کبھی بھی بطور میاں بیوی ایک دوسرے کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ بازل نے اپنی لذت کا سامان کلبوں میں ڈھونڈ لیا اور میں بنجر زمین کی طرح گھر میں پڑی رہتی ہوں۔ میری ماں کی زبان فالج کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی ہے، وہ بول نہیں پاتی اور نہ وہ کچھ چبا سکتی ہیں، نہ ہی کسی چیز کا ذائقہ معلوم کر سکتی ہیں۔ بقول میری بہن کے ان کو ان کی بہویں اب 3 وقت کا کھانا بھی نہیں دیتی۔ سنبل جس سے پہلے میری ماں کی زیر کفالت تھی، میرے بھائیوں کی شادی کے بعد اس کو لاوارث لوگوں کے ایک ادارے کے تحویل میں دے دیا گیا۔ میری ماں اتنے سارے ورثہ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث زندگی گزار رہی ہے۔ بازل کو اولاد جیسی نعمت دے کر چھین لی گئی، جبکہ میری ماں کی وہ زبان جس پر کبھی ہر وقت سفلی و وظائف جاری رہتے تھے، اب کلمہ طیبہ پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی آری ہے۔ کہانی کے آخر میں اتنا کہوں گی کہ جو نصیب سے مل جائے اس پر شکر الحمدللہ کہو۔ جو آپ کسی سے چھین کر لیتے ہیں وہ رہتا آپ کا بھی نہیں ہے۔ اگر تحریر پسند آئے اور سبق آموز لگے تو پلیز شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ ایک چینی بڑھیا کے گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر گھر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک تو ٹھیک تھا مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ چکا ہوتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بالکل ہی مایوس، حتیٰ کہ وہ تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس سے اس کی توقع کی جاتی ہے، اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کرواہٹ لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن اس عورت سے کہا، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو آپ پانی اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہیں، اس میں سے کافی سارا صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ گھڑے کی یہ بات سن کر بڑھیا ہنس دی اور کہا، کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں اگا ہوا۔ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارا ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ ان 2 سالوں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ پر ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خامیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی حجالت کے بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے۔ معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح قبول کرنا ہے اور ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔